بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، روہیلا والی، مظفر گڑھ سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ہیلتھ سے متعلقہ مختلف ٹاپکس پر، بیماریوں پر چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں، تاکہ عام پبلک میں بیماریوں کے متعلق اویئرنیس پیدا ہو اور وہ ان کے اوپر عمل کر کے مختلف بیماریوں سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سے متعلقہ مختلف ٹپس آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، تاکہ ان پر عمل کر کے صحت کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، آج میں جس چیز کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں وہ ہے خربوزہ کھانے کے فوائد، اور یہ خربوزہ کب کھایا جائے، کیسے کھایا جائے، تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، قدرت نے اپنی قدرت کاملہ سے پھلوں اور سبزیوں اور جڑی بوٹیوں کے اندر بے شمار فوائد پنہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو خربوزہ ایک گرمیوں کا پھل ہے، اور یہ ایک ایسا پھل ہے جو امیر اور غریب دونوں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سستا پھل ہے، تو اس کو غریب بھی آرام سے خرید کر سکتا ہے۔ تو عام اوسط سائز کا خربوزہ، اس میں 2 چپاتیوں کے برابر غذائیت موجود ہوتی ہے۔ خربوزہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور ایران میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف موسموں کی وجہ سے اس کی شکل مختلف پائی جاتی ہے، لیکن اس کی تاثیر ایک ہی ہے۔ یہ گرما اور سردہ بھی اسی خربوزے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، خربوزہ میں تربوز کی طرح وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ استعمال کرنے سے گردے کے امراض کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کو پیشاب کی تکلیف ہو، پیشاب رک رک کر آتا ہو، یا اس میں جلن ہوتی ہے، یا سوزاک کے مریض اس کو خربوزہ کو اگر استعمال کریں تو ان کی یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر لیموں کے رس کے ساتھ خربوزے کو استعمال کیا جائے تو یہ جسم سے یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اور جوڑوں کے امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ تو ناظرین، خواتین اپنے مخصوص ایام میں اگر اس کو استعمال کریں تو ان کی بیشتر تکالیف، جیسے ماہواری کا درد ہوتا ہے یا لکوریا وغیرہ، تو اس سے نجات مل جاتی ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی پروٹین کولیجن ہوتی ہے جو جلد کے لیے نہایت مفید ہے۔ جلد کی رنگت کو خوبصورتی دیتی ہے۔ اگر نکاحت کی وجہ سے آپ کی جلد کا رنگ خشک اور ڈل پڑ جائے تو خربوزے کا روزانہ استعمال کرنے سے نہایت حشاش بشاش طبیعت ہو جاتی ہے اور جلد خوبصورت نظر آتی ہے۔ اگر اس کے خربوزے کا گودا یا اس کے بیج کا لیپ بنا کر چہرے کے اوپر 10-15 منٹ کے لیے لگا دیا جائے اور پھر پانی میں دھو دیں تو چند دن استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نہایت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔
اس کے علاوہ اس میں ایک پروٹین ایڈینوسین ہوتی ہے جو خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے دوران خون نہایت ہی بہتر رہتا ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغ کی تھکن نہیں ہوتی، دماغ کا کھنچاؤ نہیں ہوتا اور انسان ڈپریشن کی مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ خربوزے کے استعمال سے سینے کی جلن دور ہوتی ہے، معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اور ہاضمہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس میں وافر مقدار میں پوٹاشیم کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے اور جسم پر پروٹین کی تہ جمع نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے موٹاپا کی مرض سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو کچھ چھوٹے بچے جب دودھ 6 مہینے استعمال کرنے کے بعد ان کو ویننگ غذا یعنی ٹھوس غذا شروع کی جاتی ہے، تو اس میں عام طور پر کیلے سے آغاز کیا جاتا ہے، تو خربوزہ بھی اسی غذا کی طرح استعمال کیا جاتا ہے بچوں کی ابتدائی غذا کے طور پر۔ اور جو بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے مسوڑوں کو بہت ہی سکون دیتا ہے اور یہ بہترین ٹیتھر مشہور ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کو ثابت بھی کاٹ کر کھایا جاتا ہے یا اس کا شیک بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے فریج میں عام طور پر کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو زیادہ دیر بعد نہیں کھانا چاہیے۔ اس کو ثابت فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے 2-3 دن تک کھایا جا سکتا ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد پانی یا دودھ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے پھل جن میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ پانی استعمال کرنے سے ہیضے کے امراض کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا پھل ہے کہ اگر اس کو اپنے موسم میں مسلسل کھایا جائے یا دوسرے تمام موسم کے پھل اگر انسان استعمال کرتا رہے تو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچا رہے گا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ محسوس ہوا ہوگا، تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ دوسری ویڈیوز آپ کے پاس جلد پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔